A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of class 8th, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is subject social science and the book is Social and Political Life, book 3rd, and in this book we are reading Law and Social Justice. So far we have read about the Bhopal tragedy where about 8,000, more than 8,000 workers died and thousands of workers were injured. And in this case, the people who were affected in this Bhopal tragedy, they were not being rehabilitated properly. So today we will take another topic, that is new laws to protect the environment. You know, in 1984, there were few laws protecting the environment in India, and there was hardly any enforcement of these laws. The environment was treated as a free entity, and any industry could pollute the air and water without any restrictions. Whether it was our rivers, air, groundwater, the environment was being polluted and the health of people disregarded. Thus, not only the Union Carbide was a beneficiary of lower safety standards. It didn't have to spend any money to clean up the pollution in the USA. This is necessary. This is a necessary part of the production process. So the Bhopal disaster brought the issue of environment to the forefront. Several thousands of persons who were not associated with the factory in any way were greatly affected because of the poisonous gases leaked from the plant. This made people realize that the existing laws, though weak, only covered the individual worker and not persons who might be injured due to industrial accidents. प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है, हम जो बुक पढ़ रहे हैं उसका नाम है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, बुक 3rd है ये सोशल साइंस की, और इसमें हम पढ़ रहे हैं लॉ एंड सोशल जस्टिस, जिसमें हमने पढ़ा भोपाल ट्रेजेडी के मतलब, जो 1984 में जो वाक़ा हुआ, जहाँ पर गैस लीकेज की वजह से, उस फैक्ट्री में गैस लीकेज की वजह से 8,000 से ज़्यादा जो काम करने वाले वर्कर वहाँ पर थे, उनकी जानें गई, और हज़ारों की तादाद में जो लोग थे वो उम्र भर के लिए अपाहिज हो गए, उन्हें एक या दूसरी बीमारी में वो मुब्तला हो गए। तो उसके साथ ही यानी हमें अब ये भी देखना है, जब कोई फैक्ट्री, कोई इंडस्ट्री कहीं पर काम करती है तो उससे एनवायरनमेंट में भी बहुत, यानी वी हैव टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, न्यू लॉज टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट, वो भी पोल्यूट होता है। जो 1984 में हुआ, यानी उससे पहले कुछ लाज थे, उसके बाद सख्त लाज बनाए गए। इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो है, उन्हें ये कहा गया दैट दीज शुड बी इन्फोर्स्ड। एनवायरनमेंट जो था इसको फ्री, यानी हर कोई भी कंपनी, कोई भी इंडस्ट्री हवा को पोल्यूट कर सकती थी, पानी को पोल्यूट कर सकती थी, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। वो हमारे दरियाओं, यानी हवा, जो ग्राउंड वाटर है, जो एनवायरनमेंट वहाँ पर, यानी वो पोल्यूट होता था, और उससे जो लोगों की सेहत है वो ख़राब होती थी, उस पर कोई भी बैन उन दिनों उससे पहले नहीं थी।
یونین کاربائڈ نامی کمپنی جو کہ امریکن کمپنی تھی، وہاں بھی ہم نے دیکھا یعنی وہاں بھی کوئی سٹینڈرڈ نہیں تھا. حالانکہ یو ایس اے میں اگر ہم یو ایس اے کی بات کریں گے، وہاں پر پروڈکشن پروسیس یعنی جب کوئی بھی پروڈکشن پروسیس ہوتی ہے وہاں پر ان چیزوں کو پہلے یہ دیکھا جاتا ہے، اس سے پولوشن جو ہے وہ مت ہوگا، اس سے انوائرمنٹ میں کوئی تبدیلی مت ہوگی. یہ سب چیزیں دیکھنے کے بعد انہیں جو ہے اپروول ملتی ہے. چونکہ ہندوستان ایک غریب ملک ہے، ڈیولپنگ ملک ہے، تو یہاں پر ان چیزوں کی طرف کوئی دھیان دیتا ہی نہیں تھا، کیونکہ یہ امریکہ کے ساتھ ان دنوں مقابلہ نہیں کر سکتا تھا 1984 میں، ہیلتھ کے لحاظ سے، دوسری چیزوں کے لحاظ سے آج بھی نہیں کر سکتا، یا امپلائمنٹ کے لحاظ سے. اس لیے یہاں ان چیزوں کی طرف یہ صرف چاہتے تھے کہ ہمیں جاب ملنی چاہیے، چاہے کچھ بھی ہو ہمیں جاب ملنی چاہیے. یعنی زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں چونکہ پاپولیشن کے لحاظ سے بڑا ملک ہے، انگیج ہونے چاہیے اور لوگوں کو روزگار ملنا چاہیے. تو بھوپال میں ہم نے دیکھا جہاں پر بہت سے ایسے لوگ جو کہ فیکٹری میں کام نہیں کر رہے تھے وہ بھی افیکٹڈ ہوئے، کیونکہ وہ اس کے نزدیک تھے، وہ بھی افیکٹڈ ہوئے اس پوائزنس گیس کی وجہ سے. when the poisonous gas was leaked there from the plant، بہت سے لوگ جو وہاں پر کام نہیں کر رہے تھے، جن کا اس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں تھا، لیکن وہ اس کے نزدیک رہتے تھے، تو وہ بھی افیکٹڈ ہوئے، ان کی صحت بھی خراب ہوئی اور انہیں بھی بہت سی بیماریوں میں وہ بھی اس کے بعد مبتلا ہوئے. ناٹ اونلی دا ورکرز بٹ دا پیپل جو اس کے نزدیک تھے یا جو گھر والے اس کے نزدیک تھے، دے ویر آلسو افیکٹڈ، وہ بھی افیکٹڈ ہوئے. کیونکہ جب پوائزنس گیس لیک ہوا تو ڈیفینیٹلی اس کا ایک دائرہ ہوتا ہے، یعنی اس کی ایک میجرمنٹ کے حساب سے جو اس میں آئے گا تو وہاں پر وہ سب لوگ افیکٹڈ ہوں گے. آج کے لیے بس اتنا ہی، اس کو ہم آگے لے جائیں گے اگلے پیریڈ میں. باقی وسلام.